تمام ریاستی اداروں سے اور موجودہ حکومت سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی بلندیاں پار کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ پیٹرول ڈیزل 350 پہ پہنچ گئی ہے. آٹا لوگوں کی خرید سے باہر ہو چکا ہے. گھی کوئی لے نہیں سکتا, مزدوری ہے نہیں, روزگار ختم ہو چکا ہے. 8,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں آپ لوگوں کی بدبو کی وجہ سے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمیریوں پہ گولیاں برسانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ خطہ جو راستری اہمیت رکھتی ہے, وہ ہمارا شہرک ہے, اس کی ایک آواز ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے. لہذا وہاں پہ آپ لوگ گولیاں برسا رہے ہو. آپ بلوچستان میں حالات آپ کی وجہ سے خراب ہے. کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس لیے وہاں پہ بدامنی ہے. تو یہ مجھے جواب دے کہ آزادی کے بعد بلوچستان تو انہی کے نرغے میں ہے, وہاں پہ انہی لوگوں کی حکومت ہے, وہاں پہ کیوں بدامنی ہے, وہاں پہ کیوں امن نہیں ہے؟ لہذا بدامنی آپ کی وجہ سے ہے. یہاں پہ خود ساختہ بدامنی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے قبائلی علاقے خالی کر چکے ہیں, ہم وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. لہذا میں ان حکمرانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ چور بھی آپ ہو, آپ نے مینڈیٹ بھی چرا لیا ہے, قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے بھی آپ ہو, ملک کو مقروض بنانے والے بھی آپ ہو, اور گرفتار عمران خان کو کیا ہے. جیل میں عمران پڑا ہے, 200 کیسز عمران پہ آپ لوگوں نے بنا دیے ہیں. کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم نکلیں گے, ہم روڈوں پہ, ہم ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے. مزید عمران خان اڈیالہ میں نہیں چھوڑیں گے. آپ رہا کرو ان کو, آپ چھوڑو حکومت کو اور عام انتخابات کا اعلان کرو. آج اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں ہم یہاں پہ, اور اسٹریٹ موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ابھی لوگ نہیں رہے, عمران خان کو بھول چکے ہیں. آپ ہاتھ اٹھائے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ سمندر, یہ عوام, یہ قبائلی عوام جو ایک بندہ اپنی علاقے کے پورے قوم کا نمائندہ ہے, یہ سب عمران خان کے ساتھ ہے, اور تب تک رہیں گے جب تک عمران رہا نہیں ہوگا. ہم کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. کوئی ظلم و جبر سے, کوئی گولی سے, کوئی کفایات سے, کوئی گرفتاری سے ہمیں عمران سے علیحدہ نہیں کر سکتا. ہم عمران خان کی سپاہی ہے, اور آج اسٹریٹ موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ عمران ہمارا ہے اور ہم عمران خان کے ہیں. اور یہ قبائلی علاقہ جاتی جتنے قبائل ہیں, یہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں بہت خوش رہے ہیں. وہاں پہ امن تھا. جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, وہاں پہ بدامنی شروع ہوئی. ڈالر کی اصول کے لیے قبائلی علاقہ جات پھر جنگ کی لپیٹ میں آ گئے. قبائل وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں, اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دن آپ نے حساب دینا ہوگا, ایک دن ہم حساب لیں گے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ ایک تو جلسے میں شرکت کرے, اور دوسرا جو مارچ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. ہم نے ابھی ادھر سے نکلنا ہے, اور چوک تک ہم نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. ابھی نکل پڑے ہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. پہلے 2 نعرے, عمران تیرے جان نثار, عمران تیرے جان نثار, رہا کرو, رہا کرو. بس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې ټول نومبای په پنډال کې چې څومره د موږ مشران دي, د بهر نه راغلي د موږ مېلمانه دي, و د بوړې دا ځوانان سندرور
بهادرونه ستړي مه شوئ او سلام ورته پېښ کوم. ملګریو مختصر صرف موږ تاسو له د حکومت هغه پالیسي هغه پروپیګنډې ښایو چې یو ملک جوړول وي و یو خپله جانبداري قایمول دي د خلکو په وسایل باندې خېټې اچول و زور څرګول دي. لکه موږ نه دي ویل چې یاره د دغو حکومت ډیفالټ شو، عمران حکومت نشي چلولی، مهنګایي زیاته شوه. زه د دغه ریاست د دغو واکدارانو نه دا پوښتنه کوم چې د موږ حکومت و په 155 روپۍ پټرول او ډیزل و، اوس په 450 ورسېدل. ډیفالټ داسې وي لکه په 155 باندې د زه ډیفالټ کولم او په 500 باندې ته خپاروم. د موږ له ترقي چې کوم دی منزل یې ښایي چې ملک په ترقي روان دی. ترقي څنګه وي؟ بیا 200 روپۍ په خزانه کې نشته. موږ چې حکومت وته د ډیفالټ ویل 25 ارب ډالر د موږ په خزانه کې پروت وو، تو د ډیفالټ ویل. موږ په دا ملک چې تو کتل وای قبایلی علاقه جات کې امن وو، په بلوچستان کې امن وو، د دنیا بهر سیمه کې امن وو. ته نه کشمیر نه سمبولیږي، د تو نه چې کوم د بلوچستان نه سمبولیږي، د تو نه چې کوم د قبایلی علاقه جات چې دی دا سیمه نه سمبولیږي. و تو ډنډه راخستلو، کله کشمیریان وژني، کله قبایل وژني، و کله چې کوم دی بلوچان وژني. دا د څنګه کوم طرز حکومت چې شروع کړی دی؟ دا تصور کوي چې دا ټوله چې چا د ملک په لیز درکړی دی؟ نه، دا ملک او ریاست د موږ دی. دا د تاج اعظم رفاقه او تاج اعظم رحمت الله علیه آزاد کړی ملک دی. دا چې دا په فوجي موجي باندې حاصل شوی نه دی. لہذا زه د حکومت نه دا پوښتنه کوم چې یو طرف له مقابلانو د غلو او د رښتونیو د عوامي نمایندګانو په منځ کې یو طرف له غله دي، بل طرف نه چې کوم دی د ملک محافظ دي. یو طرف له عمران خان دی او بل طرف له 14 پاټۍ دي. یو طرف له چې کوم دی د ملک محافظ دي، بل طرف له غله او لوټماران دي. زه په دا موقع د دغو نه پوښتنه کوم چې تاسو په خپل منځ کې دا کومې لانجې شروع کړي دي او په یو الزام لګاوه د تو صدر مملکت هم چې کوم دی فارم 47 پیداوار دی، د تو چې کوم دی نو شهباز شریف هم د 47 پیداوار دی او بلاول بھٹو تم نے 47 پیداوار یې. که دا حقیقي نماینده نو دا د تحریک انصاف چې کوم دی مینیر دی، ایم پی ایل دی چې عوامو موټ ورکړی دی او د موږ مینډیټ هم پټ کړی دی. لہذا د ملک چې کوم دی دا موجوده سټیټس دا د ډیفالټ دی. تاسو ملک دیوالیا کړو، تاسو ملک په دلدل کې پسو کړو او لوړ شو. ملنګ سړی په جیل کې پروت دی، ملنګ سړی په جیل کې پروت دی. په والله او په بالله تېر وخت یې نه وي چې دا ملک ته سمبول نه کړي. ویل شه مفید یې وغواړه مفت لیکي او دا سړی نور موږ په جیل کې نه پرېږدو. لہذا د دغه دپاره په 5 باندې اګست باندې جلسه ده په پېښور کې. یو خو تاسو ټول لاس اوچت کړو، غوره لاس هم دوه اوچته وو. موږ د تو سره سر قربانۍ له تیار یو. زه په دا کې شرکت کوو، تاسو به موږ سره څو چې ته ومالوس، تاسو به موږ سره څو، تاسو به